بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 30 اور سورہ العادیات کا تعارف اور ترجمہ تفسیر آج بیان کریں گے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام العادیات ہے، جو اس کا پہلا لفظ ہے۔ یہ 1 رکوع 11 آیتوں 40 کلمات 163 حروف پر مشتمل ہے۔ مضامین کی طرف غور کریں تو پتہ چلے گا کہ متعدد قسمیں کھا کر چند حقائق کے نقاب کشائی کی جا رہی ہے۔ پہلے تو یہ بتایا کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ بستا تو اس کی زمین پر ہے، سانس اس کی ہوا میں لیتا ہے، اس کے دسترخوان سے کھانا کھاتا ہے، اس کے باوجود نہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، نہ اس کی عبادت اور اطاعت کو اپنا وظیفہ حیات بناتا ہے۔ یہ کھلی حقیقت ہے جس پر اس کے اپنے اعمال اور اطوار بطور گواہ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ نہ کسی دوسرے گواہ کی ضرورت ہے، نہ کوئی مزید ثبوت درکار ہے۔ دوسری بات یہ کہ دولت کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے۔ اس کو حاصل کرنے اور اس کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی ہوس میں دیوانوں کی طرح شب و روز سرگرداں رہتا ہے۔ اس کی عقل اور فہم پر جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے۔ اسے اتنی بھی خبر نہیں کہ اس کا خالق اس کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے۔ اس کے سینے کے راز بھی اس پر عیاں ہیں۔ قیامت کے دن اس کے رب کا کائنات کے سامنے پیش ہونا، جو اس کے جملہ حالات سے پوری طرح باخبر ہے۔ انسان رزق کی تلاش میں تو مارا مارا پھرتا ہے، لیکن رزق دینے والے کی تلاش میں بالکل سرگرداں نہیں ہوتا۔ ترجمہ: قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی جب وہ سینہ سے آواز نکالتے ہیں، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر، پھر اچانک حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت، پھر اس سے گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر گزار ہے اور اس پر خود وہ گواہ ہے۔ بلا شبہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے اور ظاہر کر دیا جائے گا جو سینوں میں پوشیدہ ہے۔ آخری آیت: یقیناً ان کا رب ان سے خوب اس روز باخبر ہوگا۔ اس کی پہلی آیت میں تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ جب وہ تیز دوڑتے ہیں اور سینہ سے یا ان کے ٹاپوں سے جو آواز آتی ہے، اس کی وجہ سے جو آواز آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رستہ میں جہاد کرنے والے غازیوں کے گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے جو تیزی سے دوڑتے ہیں اور پھر پتھر سے آگ نکالنے کو ایرا کہتے ہیں۔ قدح دو سخت چیزوں کا آپس میں ٹکرانا جس سے چنگاریاں جڑتی ہیں یا پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں مجاہدین کے گھوڑوں کی دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اپنے پاؤں جب وہ زور سے زمین پر مارتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں جس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ان چنگاریوں کو اہل عرب نار الخباخب کہتے تھے۔ خباخب ایک بخیل آدمی کا نام بھی تھا۔ وہ کھانا پکانے کے لیے اس وقت آگ جلاتا جب سب لوگ کھانا پکا کر اور کھا کر سو جاتے اور کسی مہمان کے آنے کا وقت بھی گزر جاتا۔ اس وقت بھی وہ آگ کو زیادہ روشن نہ کرتا بلکہ بڑی مدھم لو پر کھانا پکاتا اور کسی کے پاؤں کی آہٹ سنتا تو اس کو بجھا دیتا۔ ایسی آگ جس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جائے اسے نار الخباخب کہتے ہیں۔ گھوڑوں کی سموں سے جو آگ نکلتی ہے اسی وجہ سے اس کو بھی اسی لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں بھی قسم کھا کر کیا گیا اور قسم مجاہدین کے ان گھوڑوں کی کھائی جا رہی ہے جو ان خوبیوں سے متصف ہوتے ہیں۔ تیز رفتاری سے جب دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے ایک خاص قسم کی آواز نکلتی ہے جو شخص یعنی جو دشمن کو مرعوب کرنے میں بڑی مؤثر ہوتی ہے، اور وہ اپنے باری پر کم سم جب پتھروں پر زور سے مارتے ہیں تو آگ کی چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں۔ وہ صبح سویرے دشمن پر یلغار کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ساری فضا گرد و غبار سے اٹھ جاتی ہے اور وہ بے خطر دشمن کی صفوں میں گھس جاتی ہیں اور ان کو تہ و بالا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حافظ ابو بکر ابن العربی احکام القرآن میں لکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بھی قسم اٹھائی، جیسے یاسین والقرآن الحکیم میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی بھی قسم اٹھائی، جس طرح لعمرک الآیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں کی، ان کے ہنہنانے کی بھی، ان کی اڑائی ہوئی گرد غبار کی بھی اور ان کے سموں سے جو آگ نکلتی ہے اس کی بھی قسم اٹھائی۔ ان آیات میں اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں فقط صفات بیان کی
گئی ہیں، عادیات، موریات وغیرہ، لیکن ان کا موصوف بیان نہیں کیا گیا۔ اس سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر زمانے کے غازیوں کے سامان حرب کی اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاتا ہے جن میں یہ صفات پائی جائیں گی۔ اس زمانہ میں مجاہد گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کیا کرتے تھے اور ان گھوڑوں میں یہ صفات پائی جاتی تھی۔ آج گھوڑوں کی جگہ ٹینکوں نے لے لی ہے اور یہ تمام صفات بدرجہ اتم ان میں بھی پائی جاتی ہیں، اور وہ جب تیزی سے دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ان سے ایک خاص قسم کی گڑگڑاہٹ نکلتی ہے اور وہ آگ بھی اگلتے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں گرد و غبار بھی اڑاتے ہیں اور دشمن کے مورچوں میں بھی گھس جاتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان ٹینکوں کی قسم ہے تو بھی بعید نہ ہوگا، اور مستقبل قریب میں کوئی اور اسلحہ تیار ہو جائے جو ٹینکوں کی جگہ لے لے اور اس میں یہ خوبیاں پائی جائیں تو ان کا اطلاق اسی جدید اسلحہ پر بھی ہو سکتا ہے، واللہ اللہ تعالیٰ علم بالاسباب۔ اگلی آیت میں یہ جواب قسم ہے کہ انسان اپنے رب کے احسانات اور نوازشات پر سخت ناشکری کا اظہار کرنے والا ہے اور اس کے لبوں پر ہمیشہ شکوہ ہی رہتا ہے۔ ہزاروں نعمتوں کے باوجود اگر اس کی ایک تمنا پوری نہ ہو تو شکایت کا دفتر کھول کے رکھ دیتا ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ یعنی انسان ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے اور نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرے تو اس کو کنود کہتے ہیں، اس لیے اس زمین کو بھی کنود کہتے ہیں جو بنجر اور کاشت کے قابل نہ ہو۔ اگلی آیت اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے انسان ناشکر گزار ہے، کسی غیر معمولی غور و خوض کی ضرورت نہیں، انسان کو اپنے اعتبار اور اعمال اس بات کی شہادت دینے کے لیے کافی ہیں۔ پھر بیان فرمایا گیا، خیر سے مراد یہاں مال و دولت ہے اور مال و دولت سے انسان کی محبت اصغر من الشمس ہے۔ گناہوں کا یہ سیل، بے پناہ مظالم کی یہ آندیاں، مزدور اور سرمایہ داروں کے درمیان یہ خون ریزیاں اور تصادم کے پس پردہ دولت کی یہی بے پناہ محبت اور لالچ کار فرما ہے۔ دوست دوست کو لوٹ رہا ہے، بھائی بھائی کا گلا گھونٹ رہا ہے، انسان انسان کے در پہ آزر ہے، یہ سب کچھ دولت کی لالچ کے باعث ہی ہو رہا ہے۔ اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ جو شخص دولت کے جنون میں تمام اقدار کو بڑی بے دردی سے پامال کر رہا ہے، اپنے رب کو بھی بھولے ہوئے ہے اور اس کی مخلوق کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہا ہے، کیا اس نادان کو اتنی بھی خبر نہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جب اسے قبر سے نکال کر حشر کے میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کی دنیاوی زندگی کے بارے میں سختی سے باز پرس کی جائے گی۔ بیان فرمایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن صرف اس کے ظاہری مال کی ہی جانچ پڑتال نہیں ہوگی بلکہ اس کے ارادوں اور نیتوں اور اس کے قلبی جذبات اور باطنی کیفیات کی سب آشکارا کر دی جائیں گی اور ہر ایک کو پرکھا جائے گا، اس نے جو کچھ کیا، اس کے پس منظر کون سے جذبات کار فرما تھے، کس نیت سے اس نے یہ سارے کام کیے، اور اس کے گنونے مقاصد جن پر اس نے حسن بیان کی ریشمی غلاف چڑھا رکھے تھے سب ظاہر کر دیے جائیں گے۔ نہانا دل میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اگرچہ دنیاوی عدالتیں بھی مجرم کی نیت اور ارادے کی اہمیت دیتی ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں جس کے ذریعے وہ اس نازک ذمہ داری کو پورے وثوق سے انجام دے سکیں۔ یہ کام صرف عدالت الہیہ میں ہی بحسن خوبی انجام پایا جا سکتا ہے، اس لیے اس عدالت کے فیصلے سراسر حق ہوں گے۔ عدل و انصاف کے ادنا سے ادنا اور نازک سے نازک تقاضوں کو بھی پورا کیا جائے گا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ آج بھی اس کے حالات سے یعنی انسان کے حالات سے پوری طرح واقف ہے، لیکن اس روز کی آگاہی اور باخبری کی کیفیت بالکل جداگانہ ہوگی۔ تو یہ تھا مختصر سا ترجمہ اور تفسیر سورہ العادیات کی، کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔